نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقد ورد في الحديث عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا دعا قال اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبة الرجال وفي رواية وقهر الرجال أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بے زباں کو جب وہ زباں دیتا ہے، بے زباں کو جب وہ زباں دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بے زباں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ جب آئے امت کو تب تحفے میں ان کو رمضان دیتا ہے۔ اور ماجد دیوبندی نے روزے کے تعلق سے لکھا ہے کہ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو تو یہ قرآن نہیں ہے۔ اے رب میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اے رب میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، دو روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے۔ جن کو بزرگوں کی روایت نہ رہے یاد، یہ بڑا معنی خیز جملہ ہے آج کے حساب سے، جو ہماری نیو جنریشن ہے، ہماری نیو پود ہے، کہ جن کو بزرگوں کی روایت نہ رہے یاد، اس شخص کی لوگوں کوئی پہچان نہیں ہے۔ اس لیے اپنی روایت سے، اپنے مرکز سے جڑے رہنا ہے۔ اقبال عظیم نے لکھا تھا کہ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے۔ ہمارا مرکز دیوبند ہے تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس سے جڑے رہیں۔ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے، اپنی مٹی ہی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، اپنی مٹی ہی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ اس لیے اپنے مرکز سے جڑے رہنا ہے، چاہے کسی کی جتنی شہرت ہو، اور یوٹیوب پر، انسٹا پر، ایف بی پر چاہے جتنے ویورز ہو، جتنی ویب سائٹ ہو، ہم اپنے مرکز کے فتوے پر عمل کریں گے، ہم اپنے مرکز سے جڑے رہیں گے، اور شخصی طور پر کسی کے عمل کو قبول نہیں کرنا ہے۔ کسی شخصیت کا عمل ہمارے لیے
قابل تقلید نہیں ہونا چاہیے، قابل عمل نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنے مرکز سے جڑے رہنا ہے۔ بہرحال آگے ماجد دیوبندی یہ لکھتے ہیں، اور اصل یہی شعر سنانا ہے، اللہ کے احکام کی تعمیل ہے لوگوں۔ یہ روزہ ہم کیوں رکھتے ہیں؟ تو ماجد دیوبندی لکھتے ہیں، اللہ کے احکام کی تعمیل ہے لوگوں، یہ فاقہ کشی کوئی مقصد رمضان نہیں ہے۔ بھوکا رہنا یہ مقصد نہیں ہے، ہم بھوکے اس لیے رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہے؟ حکم ہے۔ اصل اللہ تعالیٰ کے حکم کو فالو کرنا ہے، اس کو پیش نظر رکھنا ہے۔ اللہ کہہ دے کہ آج بھوکا رہو تو بھوکا رہنا عبادت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عید کے دن مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ عید کے دن بھوکا رہنا نہ یہ کہ کار ثواب اور عبادت، بلکہ اس سے منع کیا۔ عید کے دن روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے، منع ہے۔ تو بڑی گہری بات کہی ہے کہ اسلام کے جتنے قوانین ہیں تو اس کے اندر ہم حکمت نہیں ڈھونڈیں گے۔ حکمت کوئی سامنے آ گئی اور ٹھیک ہے، فٹ بیٹھتی ہے، لیکن اصل چیز اور اصل بات جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کی یہ تعمیل ہے۔ تو اللہ کے احکام کی تعمیل ہے لوگوں، یہ فاقہ کشی کوئی مقصد رمضان نہیں ہے۔ بزرگان محترم، موضوع یہ چل رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں 8 چیزوں سے، 8 باتوں سے، 8 کاموں سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی ہے۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دعا کی ہے، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کیا چاہیے؟ پناہ چاہیے۔ اسی لیے آپ کتابوں میں دیکھیں گے، یہ جو روایت میں نے پڑھی، ایسی روایتوں کو کہا جاتا ہے استعاذہ کی دعا ہے۔ کیسی دعا ہے؟ استعاذہ۔ جن دعاؤں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑی ہو کہ اللہ مجھے پناہ نصیب فرما، ایسی دعاؤں کو کیا کہتے ہیں؟ ارے بولو، استعاذہ۔ استعاذہ کا کیا معنی؟ قرآن کریم کی تلاوت میں اور آپ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ۔ ماشاء اللہ، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ ابھی کہتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ بھائی میری بات نہیں ہے، اللہ فرما رہے ہیں، آپ مجھ سے بحث کرو گے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں آپ کو اللہ کی بات سنا دیتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، سنو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے کہ کیا پڑھنا ہے، سن لیجیے۔ غالباً 14واں پارہ ہے، سورہ نحل ہے شاید۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، قرأت یعنی جب ارادہ کرو، کہ جب قرآن کریم کے پڑھنے کا ارادہ کرو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، پناہ چاہو مجھ سے، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ شیطان مردود سے کس کی پناہ میں آنا ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہے۔ تو یہ قرآن کریم اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں بلکہ پہلے کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ پڑھنا ہے۔ اور فقہ کا ایک قاعدہ ہے کہ دفع مضرت، سننا، دفع مضرت جلب منفعت، دو باتیں کہی میں نے۔ دفع مضرت کیا معنی؟ مضرت تو آپ جانتے ہیں نقصان ہے، دفع بھی جانتے ہیں، بولتے ہیں نا چل دفع ہو جائے ہیں، دفع ہو جائے گا کیا معنی؟ دور ہو جا، ہٹ جا، چلے جا، نقصان کا دور کرنا۔ جلب منفعت، منفعت کا معنی فائدہ حاصل کرنا ہے نا۔ علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ منفعت ایک ہے اس قوم کا، نقصان بھی ایک ہی سب کا، نبی دیما بھی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، قرآن بھی، اللہ بھی ایک، بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ تو منفعت یعنی فائدہ حاصل کرنا، نفع اٹھانا۔ جلب منفعت فقہ کا قاعدہ ہے کہ نقصان کا دور کرنا فائدہ حاصل کرنے سے افضل ہے۔ دیکھیے فائدہ حاصل نہ ہو کوئی بات نہیں، لیکن نقصان ہوا تو ڈیمیج تو ہو گیا، سمجھ آیا کہ نہیں؟ دونوں میں فرق۔ چلو بھائی فائدہ حاصل نہیں ہوا، ایک آدمی نے بزنس شروع کیا اور اس میں 5,000 پاؤنڈ لگائے، اور چند مہینے اس نے بزنس کیا اور پھر دیکھا کہ کوئی منافع نہیں ہو رہا ہے، نفع بخش تجارت نہیں ہے، اس نے بند کر دیا، پوٹلا بسترا لپیٹ کے رکھ دیا۔ اب اس نے جوڑا کہ جتنے پیسے لگائے تھے چلو الحمدللہ اتنے پیسے ہیں، تو اس کو کوئی نقصان ہوا؟ کوئی نہیں ہوا، چلو کوئی بات نہیں۔ لیکن 5 کے 3 ہو جاتے تو نقصان ہوتا ہے اور چہرہ مرجھا جاتا۔ ہاں، صرف باغ میں پھول ہی نہیں مرجھاتے، انسان کا چہرہ بھی مرجھاتا ہے۔ ہاں، تو انسان کا چہرہ بھی جو ہے وہ مرجھا جاتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، نفع نہیں ہوا، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ نفع کا حاصل نہ ہونا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، اور نقصان ہو جانا یہ نقصان ہے، آدمی کا کچھ نہ کچھ تو ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ اس لیے شریعت کا یہ قاعدہ ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں فقہا نے یہ قاعدہ لکھا کہ جلب منفعت سے دفع مضرت یہ مقدم ہے۔ رات کو تہجد میں نہ اٹھ سکے کوئی بات نہیں، فجر کا زانی ہونی چاہیے۔ تہجد میں اٹھنا یا یہ کہ عشاء کے بعد نہ سونا اور تہجد پڑھ کے پھر سونا، تو ایک مسلمان تہجد کے لیے جاگا رہتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، لیکن فجر کے وقت پھر آنکھ نہیں کھلتی اور فجر کیا ہو جاتی ہے؟ قضا ہو جاتی ہے۔ شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ کیوں؟ دفع مضرت جلب منفعت پر مقدم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی نے تہجد نہیں پڑھی تو پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اور فجر نہیں پڑھی تو ہے نا۔ ہاں، تو بڑے میں سمجھ آیا ہاں کہ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ فرماتے یہ پڑھو۔ کیوں؟ قرآن کتاب ہدایت ہے، سنو اس کی حکمت، سنو اس کا ریزن سنو۔ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ نے فرمایا قرآن کیا ہے؟ ہدایت کی کتاب ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ہدایت ہے۔ اور شیطان کیا ہے؟ قرآن کریم ہدایت کا مرکز ہے،
انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہدایت کا مرکز ہے، اور شیطان ارے یار الٹا اپوزٹ تو بول دو، اب گمراہی کا مرکز ہے، شر کا مرکز ہے، قرآن خیر کا مرکز ہے، حضرات انبیاء خیر کا مرکز ہے، شیاطین شر کا مرکز ہے، شیاطین گمراہی کا مرکز ہے۔ تو شیطان تھوڑی چاہے گا کہ مسلمان قرآن کی تلاوت کرے، صرف تلاوت نہیں کرنا، اسی لیے قرآن کو کچھ سمجھ کے بھی پڑھا کرو۔ اسی لیے چند دن پہلے ایک بات آئی تھی کہ روزانہ تلاوت رمضان میں کرتے ہو، بڑی اچھی بات ہے، لیکن 2-4 صفحے کیا پڑھ لیا کرو ترجمے کے ساتھ بھی، تب تو پتہ چلے گا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، ورنہ پوری زندگی پڑھتے رہیں گے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس میں اللہ نے کہا کیا ہے۔ ہاں اللہ نے کہا کیا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اردو میں بیان ہوتا ہے تو وہ مولوی صدیق کونے میں لے کر بیٹھتے تھے نوجوانوں کو، اور کیا کرتے تھے؟ ترجمہ۔ کیوں؟ ملسب جو بول رہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اللہ جو کہہ رہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ نے کہا کیا ہے۔ اور اب تو کتنا آسان ہے، آپ کو اس میں سب کچھ مل جائے گا موبائل، آپ کے گھر میں بھی اگر قرآن کی تفسیر نہیں ہے، ہاں جو معتبر علماء ہیں ان کی پڑھو، اس میں بھی تو 2 صفحے دیکھ کر بھی قرآن کریم پڑھ لیا کرو۔ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، حضرت نے فرمایا کہ از اول تا آخر کوئی آدمی ایمان سے محروم ہے اور صحیح نیت سے قرآن پڑھے گا، ایمان لائے بغیر رہ نہیں سکتا، اگر سمجھ کے پڑھے۔ قریب میں مثال تھی ہماری، کیا نام، یوسف اسلام، اسکول بھی جو چلتا تھا جن کا، ہاں اس کا انٹرویو میں نے سنا تو کہنے لگے کہ قل هو اللہ احد میرے لیے سبب ہدایت بن گئی۔ میں نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا تو قل هو اللہ احد کی صورت نے، اس کے میننگ نے میرے دل کی دنیا پہ اثر کیا، اور دل کی دنیا میں انقلاب برپا ہو گیا۔ فرمایا کہ صحیح نیت سے پڑھو۔ ہاں ہمارے یہاں ایک کہاوت ہے کہ ابراہیم بھائی جنہیں کمڑو ہوئی تینہیں کیوں دیکھائی ہیں شیخ صاحب، پیڑ دیکھائی جنہیں کمڑو ہوئی تینہیں ہیں، جس کی آنکھ میں کیا ہے، ہاں وہ تو اس کو ویسا ہی نظر آتا ہے۔ تو جو قرآن کریم کو اٹھائے گا غلطی نکالنے کی نیت سے، خامی کی نیت سے، پھر بھی بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے، ہاں ایسا بھی ہوا ہے۔ تو اگر صحیح نیت سے، اور آگے حضرت نے فرمایا، حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ ایک مسلمان از اول تا آخر قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لے گا، وہ گنہگار تو ہو سکتا ہے، گناہ تو کر سکتا ہے، کبھی دین اسلام سے پھر نہیں سکتا، دین اسلام کو چھوڑ نہیں سکتا۔ قرآن کریم اس کو اپنی طرف کھینچے رکھے گا، ایمان کی باغ دوڑ اس کے ہاتھ سے نہیں جائے گی۔ دیکھیے بعض لوگ حافظ ہو جاتے ہیں، بعضوں کو تعجب ہوتا ہے کہ حافظ قرآن اور دین سے پھر گیا، ارے وہ حافظ قرآن تو ہے لیکن اس کو معنی بھی نہیں پتہ ہی کہاں ہے۔ ایک ایکٹر گزرا ہے پاکستان میں، معین اختر، یوٹیوب پہ آپ کو انٹرویو مل جائے گا، ان کا انٹرویو کا کلپ کسی نے مجھے بھیجا، تو میں نے وہ سنا۔ قرآن کریم وہ لے کر بیٹھے اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میرا قرآن منع کرتا ہے۔ آپ فنا کرتے ہیں؟ لیکن میرا قرآن اور میرا اللہ منع کرتا ہے۔ تو جو انٹرویو لے رہا ہے وہ اس سے پوچھتا ہے آپ کو کیسے معلوم؟ کہا کہ الحمدللہ میں نے پورا قرآن کریم 3 مرتبہ ترجمے کے ساتھ پڑھا۔ اب ایکٹر تو 3 مرتبہ پڑھ رہا ہے اور ہم 1 مرتبہ بھی نہیں پڑھے۔ اور دیکھیے دل کی دنیا میں کیسی کایا پلٹ ہو گئی اس کی۔ اس نے کہا کہ نہیں، غیر اللہ کو سجدہ یہ ہو نہیں سکتا۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی شیطان سے پناہ چاہنی ہے قرآن کریم سے پہلے۔ کیوں؟ شیطان کا مشن ہے انسانوں کو گمراہ کرنا، اور کتاب قرآن کیا ہے؟ کتاب ہدایت ہے، تو اس کی طرف تھوڑی آنے دے گا، اس لیے وہ نہیں پڑھنے دے گا۔
بعض بزرگوں نے لکھا ہے، یہ کوئی حدیث کی بات نہیں ہے، کہ بعض بزرگوں سے کسی نے آ کر شکایت کی، بے خوابی کی کہ حضرت رات کو نیند نہیں آتی، رات کو کیا ہے، نیند نہیں آتی۔ حضرت نے فرمایا، وہ بزرگ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ جب تمہیں نیند نہ آئے قرآن کریم اٹھاؤ وضو کر کے اور قرآن کریم پڑھنا شروع کرو، انشاءاللہ کچھ صفحات پڑھیں گے نہیں کہ شیطان سلا دے گا، تھپکی مار کے کیا ہے، وہ جو ہے وہ سلا دے گا، وہ آپ کو پڑھنے نہیں دے گا۔ تو کہاں کہ بے خوابی ہو تو ایسا کرو۔ اور ہماری طرف گجرات میں پتہ نہیں دوسری طرف تو مشہور ہے کہ نہیں، بچپن سے ہم ایک بات سنتے آئے کہ قرآن کریم ہم کھول کر پڑھ رہے ہوتے تھے، کسی کام سے جانا ہوتا اور قرآن کریم اگر کھلا چھوڑ دیا تو بڑے بوڑھے کیا کہتے، دیکھیے قرآن کریم کھلو نہیں مقام ہے کہ شیطان پڑھ ہے لو۔ تو ہمارے بزرگ نے فرمایا بہت اچھا ہے، وہ سدھر جائے تو کوئی بھی نہ سدھر جائے اس کو کیا کرو، پڑھنے تو اگر پڑھتا ہے تو کہ کم وقت وہی سدھر جائے گا تو کیا ہے، پوری دنیا سدھر جائے گی، پھر ان کو دعوت و تبلیغ کی جماعت میں بھی نہیں نکلنا پڑے گا، ہمیں یہ بیان بھی نہیں کرنا پڑے، ساری دنیا کیا ہے وہ سدھر جائے گی۔ ارے وہ کائے کو پڑھے گا؟ تو بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ قرآن کو کھلا نہیں رکھنے کا، نہیں تو شیطان ان کے پڑھ لیتا ہے۔ خیر وہ بیچاروں کا مقصد یہ ہوگا کہ بے ادبی سے جو ہے وہ بچانا ہے، ورنہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ شیطان خود پڑھنے نہیں دیتا تو وہ کہاں پڑھے گا، وہ پڑھنے نہیں دیتا۔ تو بڑے میاں سمجھ آ گئی، آپ نے ہمارا سارا ٹاپک گھما دیا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرو تو کیا کرو پہلے۔ اچھا اگلا مسئلہ سنو، ہاں بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، یہ نہیں کہ تمہیں بیان پچی کہ ہے کہ یار مول صاحب نے آج روزو لاگے صرف ٹھوکم ٹھوک کرا کرتا ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ اعوذ باللہ تو ضروری ہے، بعض مرتبہ بسم اللہ نہ پڑھے تو کام چل جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، الٹا مت سمجھنا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بسم اللہ نہ پڑھو، لیکن بسم اللہ نہیں پڑھے تو کام چل جاتا ہے۔ لیکن اعوذ باللہ کیا ہے، تلاوت سے پہلے پڑھنا ہے، اعوذ باللہ کیا ہے وہ پڑھنا ہے۔ اگر ہم نے دوران سورت سے پڑھنا شروع کیا، مثال کے طور پر آیت الکرسی سب کو یاد ہے، ہم نے قرآن کریم کھولا اور آیت الکرسی سے ہم پڑھنا شروع کرنے والے ہیں، تو پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، چل جائے گا۔ حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ اخیری عمر میں، ہمارے یہاں جو 3-4 سفر ہوئے، یوٹیوب پہ بیانات ہوں گے سننا، حضرت جب خطبے کے بعد قرآن کریم کی آیت تلاوت کرتے تھے صرف اعوذ باللہ پڑھتے تھے، بسم اللہ نہیں پڑھتے بیان میں۔ ہاں اگر سورت شروع سے پڑھ رہے تو حضرت بھی پڑھتے تھے اور ہمیں بھی پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی والعصر سے تلاوت شروع کرنا چاہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر۔ یہی نماز میں بھی ہے کہ نماز میں ہم نے قول باندھ لیا، تکبیر تحریمہ نماز شروع کی، پہلے کیا پڑھیں گے؟ اب یہ نہیں بول رہے ثنا جو ہے وہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر ہاں اسی لیے میں پھر کرتا رہا، مجھے پتا تھا کہ وچما کہیں نہ کہیں تو روزو لاگے لو چلو کھائی جائے۔ آمین کھا گئے آپ لوگ؟ ولدالین کے بعد کیا ہے؟ آمین ہے، ہاں تو آمین جو ہے وہ کہنا ہے۔ اس کے بعد اگر نماز میں ہم آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں نماز میں، سمجھ آ رہا ہے کہ آمین ہم نے کہا اور درمیان سے پڑھ رہے ہیں۔ ہاں اگر علم تر پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ جو ہے وہ پڑھنی ہے، سمجھ میں آیا؟ خیر میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ان دعاؤں کا نام ہے استعاذہ۔ کیا نام ہے؟ استعاذہ۔ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس میں شیطان سے پناہ مانگی گئی، ایسی دعاؤں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے بعض کاموں سے، بعض اعمال سے، بعض افعال سے، بعض چیزوں سے پناہ چاہی۔
اس لیے ان کا نام کیا ہے؟ استعاذہ۔ استعاذہ کا معنی ہے پناہ مانگنا، پناہ چاہنا، اللہ کی پناہ میں آنا۔ اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو، آمین کہہ دے۔ انہوں نے ساری احادیث کو کنگالا، پڑھ لیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ارشادات کو، اور پھر لکھا کہ ایسی کتنی چیزیں ہیں، ایسی کتنی باتیں ہیں کہ جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہی۔ تو یاد رکھنا انشاءاللہ یہ اگر پورا ہو جائے گا تو ہم آگے بھی پھر یہی ٹاپک رکھیں گے کہ ایسی کتنی چیزیں ہیں۔ یہ چیزیں اگر پوری ہو گئی ہماری گفتگو میں 53 ایسی چیزیں ہیں۔ کتنی؟ 53 ایسی چیزیں ہیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کیا چاہیے؟ پناہ چاہیے۔ تو ہمیں یاد ہونا چاہیے، اللہ سے ہمیں بھی مانگنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی تمام چیزوں سے 53 اعمال سے، افعال سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا نصیب فرمائے؟ پناہ نصیب فرمائے۔ اچھا چلو اب اس کا پس منظر سن لو۔ ترجمہ تو ہمارے جماعت کے احباب نے سن لیا ہے، ہو سکتا ہے وہ کل پتہ نہیں ہے نہیں ہے۔ تو دیکھیے اب کوئی چیز ایسی ہو نا، آدمی کہتا ہے کہ میں આ તજરબો કરેલો છે એમ કે મારો અનુભવ છે એમ કે આ પ્રમાણે કામ કરશે ને તો એમ કે એમાં ફાયદો જ થશે। یہ میرا تجربہ ہے، میرا ایکسپیرینس ہے، میرا انوبھو ہے کہ اس طرح سے کرو گے تو کیا ہوگا؟ فائدہ جو ہے وہ ہوگا۔ ہاں لیکن کوئی تاجر بتائے آپ کو، حامدیس کے پڑوس میں آپ نے نئی حامدیس کھولی اور ذاکر بھائی بتائے تو نہیں ماننے کا۔ تو خیر بہرحال کیا ہے، ورنہ یہ کہ کہیں اور ہے یا آدمی کا ایکسپیرینس ہے تو وہ بتاتا ہے کہ اس طریقے سے کرو۔ اچھا ایک بات اور بھی سمجھو، قرآن کریم اور حدیث پاک میں جو بھی باتیں اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اس کو تجربہ نہیں کیا جا سکتا، تجربے کی نیت سے نہیں کرنا ہے، یاد رکھنا، تجربے کی نیت سے نہیں کرنا ہے۔ یہاں ایک بات یاد آ گئی، سنو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو آپ نے سنا ہے۔ ان کے پاس ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ تمہارے نبی نے فرمایا ہے کہ جو قسمت میں لکھا ہے وہی ہوتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، فلاں وظیفہ پڑھو تو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تو چلو میں اوپر چڑھتا ہوں اونچائی پر اور نیچے میں کیا کرتا ہوں؟ کودتا ہوں نیچے میں، اپنے آپ کو نیچے گراتا ہوں، دیکھتا ہوں اس دعا کا اور اس وظیفے کا فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں، مجھے نقصان پہنچتا ہے، میں مرتا ہوں کہ نہیں مرتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا اللہ تو تیرا امتحان لے سکتے، تو اللہ کا امتحان نہیں لے سکتے۔ سمجھ میں آیا؟ امتحان لینے کی نیت سے، مقصد سے وہ نہیں کر سکتا، یہ پاور اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ لیکن بعض مرتبہ بعض احادیث ایسی ہے کہ کوئی واقعہ ہو گیا، کوئی واقعہ کیا ہے؟ ہو گیا ہے، تو اس سے پھر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا تو 100% فائدہ یقینی ہے کہ یہ حضور نے یہ بات اس وقت بتائی تھی۔ تو سنو، یہ دعا حضور نے کن کو سکھلائی تھی؟ میں ان کا مزید کچھ تعارف انشاءاللہ کل کراؤں گا، آج خالی اتنا سن لیجئے کہ حضور نے یہ دعا کب بیان کی تھی۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن وہ مسجد میں موجود تھے اور نماز کا وقت نہیں تھا۔ مثال کے طور پر 11 بجے مسجد میں تھے اور ظہر کتنے بجے ہوتی ہے؟ 1:30 بجے۔ تو اب 11 بجے کوئی مسجد میں آ جائے، وہی آئے گا جو کیا ہوگا؟ پریشان ہوگا۔ اتنا جلدی مسجد میں کون آئے گا؟ وہی آئے گا جو کیا ہوگا؟ پریشان ہوگا۔ ورنہ اتنا جلدی کون اللہ کے گھر میں آتا ہے؟ ارے ہم تو اللہ کے گھر میں ہم پریشان نہ ہو تو زیادہ بیٹھے تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ زیادہ جو ہے ہم کیوں بیٹھ لیے۔
لیکن جب پریشان ہوتے ہیں تو پھر جلدی آ جاتے ہیں، اور جو نہیں آتے ان پہ بھی پریشانی آتی ہے تو وہ بھی پھر اللہ کے گھر آتے ہیں اپنے گھر سے. کہ اب کیا ہے وہ پریشانی ہے. تو حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان تو بالکل کہاں تھا؟ مسجد نبوی کے ساتھ ہی تھا. تو حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے وقت مسجد میں موجود تھے، کوئی اور نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو امامہ جو ہیں وہ مسجد میں موجود ہے، اور یہ تو نماز کا وقت بھی نہیں ہے اور ابھی کافی دیر ہے نماز کے وقت میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور حال چال پوچھا کہ بھائی کیا ہو، اتنی جلدی بے وقت آ گئے ہو؟ تو جواب میں انہوں نے عرض کیا کہ آقا، کئی طرح کی پریشانیوں نے مجھے گھیر رکھا، کئی طرح کی پریشانیوں نے مجھے گھیر رکھا ہے، اس لیے میں مسجد میں آیا ہوں کہ اللہ اللہ کرو، اللہ کو یاد کرو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہے نا؟ ہاں. اور میں ایک شعر یاد کر رہا تھا، یاد نہیں آ رہا ہے اس کا پہلا مصرع، کہ اللہ کی یاد میں کیا ہے؟ سکون ہے. ہاں. نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے بڑے آرام کے ساتھ. تو پتہ نہیں پہلا مصرع کیا ہے. خیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں، وہ دعا یاد کرو اور روزانہ اس کو پڑھتے رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ساری پریشانیاں کیا کر دے گا؟ کافور کر دے گا، دور کر دے گا. ہاں، یاد آیا مجھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذکر سے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. شاعر کہتا ہے کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے بڑے آرام کے ساتھ. سعید انور پاکستان کا اوپنر بیٹسمین کرکٹر. میں مانچسٹر گیا ہوا تھا تو مسجد نور میں جماعت آئی ہوئی تھی، اور ابراہیم بھائی جانتے ہیں وہ حیدرآباد کے مولانا محبوب، ہاں وہ بھی جماعت میں تھے، وہ سعید انور کی جماعت میں ساتھ تھے وہ لوگ. میں گیا ہوا تھا تو پتہ چلا کہ میں مسجد نور میں ان کو ملنے گیا. تو باتوں ہی باتوں میں سعید انور نے ایک بات یہ کہی، مفہوم ہے، کہ پہلے ہم کھیلنے جاتے تھے کرکٹ 5 اسٹار ہوٹل میں، ہمارا بکنگ ہوتا تھا کمرہ، اور نرم گدے، اے سی سب کچھ موجود ہوتا تھا، وہاں بھی وہ نیند نہیں آتی جو یہاں مسجد کے فرش پہ مجھے آ جاتی. وہ وہیں سوئے ہوئے تھے، ہم گئے تو، اور زیادہ کوئی لمبا چوڑائی بھی، وہ کیا بولتے ہیں وہ سلیپنگ بیگ، ہاں اس پہ اللہ کا بندہ، یہ میں نے خود دیکھا ان کو مسجد نور میں وہاں پر. تو ویسے جو ہے وہ سویا ہوا ہے وہاں پر، تو کہاں بڑے آرام سے نیند جو ہے وہ آ جاتی ہے. وہاں تو گولی کھانا پڑتی تھی، اور یہاں ویسے ہی جو ہے وہ نیند جو ہے وہ آ جاتی ہے. خیر، اب ہمارا حال دیکھیے کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. کوئی بندہ مسجد سے دور ہے، دعوت و تبلیغ کے ساتھ ہی ذہن بنا کر پکڑ جکڑ کر ان کو مسجد لاتے ہیں، یا یہ کہ کسی عالم کا واعظ سن لیا یا اللہ نے کسی ذریعے سے ہدایت دے دی آ جاتا ہے، تو ہم لوگ بھدا کامنٹ کرتے ہیں. اور بعض مرتبہ وہ بھی سنتا ہوں کہ تو بار بار سے باو پائدو کرے، ہاں گڑبڑ سے ہم کہ 100 چوہے مار کی بلی حج کو چلی. ارے بھائی وہ حج میں نہیں جائے گی تو کہاں جائے گی؟ وہیں جائے گی. ہیں وہ کامنٹ کرتے ہیں، بعض مرتبہ سن کر وہ مسجد میں آنا چھوڑ دیتا ہے. ارے خوش ہونا چاہیے کہ ایک مومن، ایک مسلمان مسجد سے دور تھا، وہ کہاں آ گیا؟ اللہ کے گھر میں جو ہے وہ آ گیا. اور بعض مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ نکی ہم کے آنے کے پرابلم لاگے ہم کے مطلب ہے نماز پڑھوا ہوتے سے ہم بھائی کیا گارنٹی ہے کہ میرے اور آپ پہ جو کامنٹ کر رہے ہیں ان پہ پرابلم نہیں آئے گا؟ ہاں خیر سنو، بات ختم کر دیں انشاءاللہ 5 منٹ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ دعا بتائی کہ ابو امامہ تمہیں کئی طرح کی پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، تم روزانہ یہ دعا پڑھتے رہو. کون سی دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن یا حزن والعجز والکسل والبخل والجبن
وغلع الدین وغلبت الرجال وفی روایت وقہر الرجال او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کل بھی آپ لوگوں نے یہ دعا سنی تھی، آج بتاؤ کتنے لوگوں نے معمول بنا لیا؟ مانگ رہے ہو ہیں؟ ابھی انشاءاللہ بول ہیں؟ الحمدللہ نکلنا چاہیے تھا کہ بھائی کیا ہے، معمول میں آ گیا اور ابھی انشاءاللہ جو ہے وہ ہمارا تو نکل رہا ہے۔ چلے بہرحال پھر بھی خیر ہے۔ تو کیا ہے کہ اگر اب تک معمول نہیں بنایا تو آج سے جو ہے وہ معمول بنائے، اور عربی الفاظ یاد ہوتے ہو تو نور علی نور، اور اگر عربی الفاظ یاد نہ ہو تو ترجمہ یاد کر لو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن باتوں سے، کن کاموں سے پناہ مانگی ہے، پناہ چاہی ہے اللہ سے، ہم بھی جو ہیں وہ مانگے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن یا والحزن، کہ اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں کس سے؟ فکر سے اور غم سے۔ فکر اور غم دونوں میں فرق ہے۔ فکر آئندہ فیوچر کا ٹینشن، اسے کیا کہتے ہیں؟ فکر ہے۔ غم جو ماضی میں نہیں ابھی نہیں، جو ماضی میں ہو چکا ہے، ماضی یعنی پچھلے زمانے میں، گزشتہ زمانے میں کوئی غم ہمیں پہنچا ہے، بعض مرتبہ وہ غم دل سے نکلتا نہیں ہے، زندگی عذاب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا ہے کہ یا رب مجھ سے میرا حافظہ چھین لے، یاد ماضی عذاب ہے میرے لیے، کہ گزشتہ کی یاد آدمی نہیں بھولتا تو کیا ہے، وہ عذاب بن جاتا ہے۔ تو جو ہوا اللہ پہ چھوڑ دو، ہوا سو ہوا، پھر اس کو سوچتے مت رہو، ورنہ پھر کیا ہے، جو چیز ہو چکی ہے وہ تو واپس ہاتھ آنے والی، یہ ہے اصل بات۔ سمجھو کہ یہ دعا کیوں مانگی، فیوچر کا ٹینشن کیوں منع کیا؟ میں ٹینشن لیتا رہوں، اس سے مسئلہ حل ہونے والا ہے؟ نہیں ہونے والا ہے، بلکہ طبیعت پہ جو ہے وہ اثر پڑے گا اور نیا مسئلہ کھڑا ہوگا۔ مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ نیا مسئلہ کیا ہے، وہ کھڑا ہوگا۔ اور جو چیزیں پیچھے ہو چکی ہے سو ہو چکی ہے، بار بار اس کا کیا ہے، تذکرہ وہ کرتے رہنا، اس سے آدمی کے زخم کیا ہو جاتے ہیں، تازہ ہو جاتا ہے، اور آدمی کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور ہمارا نبی یہ بھی نہیں چاہتا کہ مجھے اور آپ کو تکلیف ہے۔ دیکھیے کتنا رحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ یہ ہے حضور کی شخصیت کہ وہ مومنین کے لیے کیا ہے، رؤوف اور رحیم ہے۔ تو چنتا، ٹینشن، فکر اور غم، نمبر 3 اور 4، کم ہمتی سے اور سستی سے، نمبر 5 اور 6، بخیلی کنجوسی سے اور بزدلی سے، نمبر 7، قرضے کے بوجھ سے۔ اب تو کوئی بوجھ نہیں سمجھتا، کریڈٹ کارڈ لیتا ہے جی بینک سے، کریڈٹ کارڈ بولتے ہیں، ہاں قرض کو ہم نے عام سمجھ رکھا ہے، عام بات سمجھ رکھا ہے۔ اور بعض لوگ تو لیتے اور پہلے سے نیت کہ کہیں نہیں بینک کرافٹ سے جاؤں، بینک کرافٹ بولتے پہلے سے نیت کہ بینک کرافٹ سے جاؤں، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو فرمایا قرضے کے بوجھ سے، دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگ رہے۔ اور نمبر 8، لوگوں کے ناجائز دباؤ سے، معاشرے کا، سوسائٹی کا، سماج کا، خاندان کا، باس کا ہے، بیوی پر شوہر کا، شوہر پر بیوی کا، بیوی پر ماں باپ پر بچوں کا، بچوں پر ماں باپ کا، بعض مرتبہ کیا ہے، ناجائز دباؤ ہوتا ہے، ناجائز۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی کیا چاہیے، پناہ چاہیے۔ کیوں؟ پتہ ہے ناجائز دباؤ سے کیا ہوتا ہے، پتہ ہے کیوں پناہ چاہیے؟ مجھے پتہ ہے کہ مجھ پہ ناجائز دباؤ ہو رہا ہے تو مجھے کیا شروع ہو جائے گا، ہے نا فاروق؟ ڈپریشن شروع ہو جائے گا، ٹینشن شروع ہو جائے گا۔ میں جو عام حالات میں زندگی گزارتا تھا وہ حالت میری نہیں رہے گی، یہ ناجائز دباؤ کا اثر ہے۔ اس لیے یہ بھی اللہ سے دعا مانگو کہ کوئی مجھ پر اور آپ پر کبھی بھی زندگی میں ناجائز دباؤ نہ ڈالے اور ہم اس کا شکار نہ ہو۔
اب آپ لوگ کہیں گے مول صاحب 5 منٹ تھے لی تو ہمیں بھی ہمارا پر ناجائز دباؤ نہ ڈالو یار ہیں ختم کرو. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. آمین.